رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب وعلیکم پیرنٹس السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ سب کے سلام کے جواب دینے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، جہاں رہیں انشاءاللہ آپ دین کے، اسلام کے بہترین نمائندے بنیں انشاءاللہ، آمین۔ جی، آج چونکہ ہماری اورینٹیشن ہے اس کورس سے ریلیٹڈ کہ ہم سیرہ کا کورس آفر کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے انکلوڈنگ ہے تربیہ بھی، تو بہت سارے لوگوں کو یہ اس چیز کا انتظار تھا کہ یہ کورس کس طرح کا ہے، تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے لیے آج آپ کے ساتھ یہ چھوٹا سا سیشن منعقد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کورس کے بہت سارے فائدے حاصل کریں گے۔ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، کہ اس کی خوبصورتی کو متاثر کرنے والی بات ہے اگر میں اس کے بارے میں تھوڑی بہت بات کروں بھی تو، لیکن آپ کی چونکہ اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کانشیسنس بڑھ رہی تھی، کیوریوسٹی بڑھ رہی تھی، تو اس لیے اس سیشن کو منعقد کیا گیا۔ خیر، بہرحال بات یہ ہے کہ جو کرنٹ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے اس میں ہمارے جو مقاصد ہیں، بینگ اے مسلم یا بینگ اے مسلم کہہ لیں یا بینگ اے پیرنٹ کہہ لیں ہم، ٹھیک ہے، یا ہمارے معاشرے کو لے کر کہہ لیں، تو کیا ایسے فلاز ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس کورس کو آفر کرنا پڑا یا ہم کر رہے ہیں، کیا اس کی امپورٹنس ہمارے نزدیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کے سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اس میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جانی چاہیے، ناٹ اونلی کڈز، ہم خود بھی بینگ اے مسلم ایک سوسائٹی کے ایک بہترین پرسن کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے نزدیک اس چیز پر اس وقت بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہو رہا۔ تو ہماری یوتھ کی، ہمارے بچوں کی جو کہ ہمارا سرمایہ ہے، آنے والے لیڈرز ہیں، ان کی تربیت کی اور وہ بھی دینی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کلیئرلی کہ اسلامک وے آف لائف جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھ لیں، اب بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل اسلامی تربیہ کے اکارڈنگ ٹرین کریں۔ تو کیسے کریں گے ہمیں ان کی جہاں دنیاوی تعلیم کی فکر ہے وہاں ہماری فکریں ان کے لیے دینی لحاظ سے بھی اتنی زیادہ بڑھ جانی چاہیے، جیسے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ یوتھ کے جو بچے ہیں جو ٹین ایجر سے ابو ہو چکے ہیں، 16-17 کی ایج میں چلے گئے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے کہ بچے اچھی سے اچھی یونیورسٹی جوائن کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے چھوٹے جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کو بچوں کے اسکول کے اسائنمنٹس کی، ہوم ورک کی فکر رہتی ہے، تو ہمیں ان کی دینی تربیہ کی بھی اتنی ہی فکر ہونی چاہیے جتنی کہ ان کے اسکول کی ہے، ان کے دنیاوی۔ تو ہم بات کریں کہ اسلامک پیرنٹنگ، اسلامی تربیت اور ہر لحاظ سے اپنے بچوں کو ریز کرنا پازیٹیوٹی کے ساتھ، وہ ایک بہترین مومن بنے، ایک بہترین مسلمان بنے اور ایک بہترین انسان بنے۔ دس از اے ہائی ٹائم کہ یہ چیزیں جو ہیں ریکوائرڈ ہیں ہمارے لیے۔ اور ایز اے فیملی مورل ویلیوز کیا ہمیں چاہیے، کیا چیزیں ہم نے انٹروڈیوس کروانی ہے کہ بچے قرآن سے بھی جڑیں، سنت سے بھی جڑیں اور ہم زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کر سکیں۔ کس طرح ہم اپنا جو گھرانہ ہے اسے ایک آئیڈیل گھرانہ بنائیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے اس چیز کو خیال میں رکھا کہ مسلم آئیڈینٹی پہ ہم نے زور دینا ہے۔ ہم نے آئیڈینٹی کرائسس سے نکل کر ایک مسلم کو، اپنی شناخت کو کنفیوزڈ نہیں بلکہ ایک سالڈ پرسن کے طور پہ کیسے برقرار رکھنا ہے، ہم نے اس کورس کا انعقاد کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی ہے۔ اس میں ہمارے نزدیک کیا چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے، وہ دور جدید کے جو لیٹسٹ ہمارا یہ دور چل رہا ہے اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کو بھی ساتھ میں مد نظر رکھا گیا۔ ایک طرف ہم سیرہ کو پڑھیں گے لیکن ساتھ ہی ہم جو ہے سیشنز میں ایک ہمارا سیرہ کا سیشن ہوگا اور دوسرا ہمارا تربیت کا سیشن ہوگا، اور دونوں ہی انتہائی انٹرسٹنگ ہوگی۔ تعلیم و تربیت ہینڈ ان ہینڈ، ساتھ ساتھ چلے گی۔
تو میں نے آپ کو بتایا کہ دور جدید کے تقاضوں کو ہم نے بیس بنایا ہے، اور اس کی بیس پر، اس کی فاؤنڈیشن پر ہم ان کی انشاءاللہ شخصیت سازی، ان کی کردار سازی کریں گے، کیسے یہ ایک جو ہے بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ ایک بہترین مومن کا کردار معاشرے میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہر طرح کی ایموشن وائز اگر دیکھیں تو وہ بھی، اسپرچولی دیکھیں تو وہ بھی، ہر طرح کی تعلیم تربیت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور جو پریکٹیکل اپروچ بیسیکلی اس میں ہم نے اختیار کی ہے، تاکہ بچے جو ہیں ہر کام کو عملی طور پر سیکھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ ایسے تربیت یافتہ ہم افراد جو ہیں وہ تیار کریں جن کے اندر تصور الہی سٹرونگ ہو، تصور کائنات سٹرونگ ہو، مقصد حیات ہمارا اسلامی نظریے کے اکارڈنگ کیا ہے ان کو یہ واضح ہو جائے، تو ہم ہر لحاظ سے، چاہے وہ قولی ہو یا عملی ہو، اسلام کا ایک مطلوب جو ہے نا انسان ہم بن سکیں۔ تو اس میں بیسیکلی آپ یہ دیکھیں گے کہ تعلیمی نصاب تو ہوگا ہی ہوگا، اس سے ریلیونٹ ہمارے جو ہیں وہ آبجیکٹیوز ہیں کہ کیسے ہم نے کریکٹر بلڈنگ پہ دھیان دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز ہیں، پھر بینگ اے مسلم ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں ہیومن بینگ کے طور پہ بھی، اور بینگ اے مسلم جو ہے ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا ہمارے حقوق و فرائض ہیں، ان سے ریلیونٹ چیزوں کی جو ہے کیسے ہم سیلف میڈ ہو سکتے ہیں، کیسے ہم اچھی عادات کو اپنا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے آؤٹ لائن بھی انشاءاللہ رکھوں گی، ابھی میں کی فیچرز کو سامنے رکھ رہی ہوں۔ تو یہ جو ہے مکمل ایک آرگنائزڈ وے میں آپ لوگوں کے لیے یہ کورس مرتب کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف بچوں کی نہیں بلکہ والدین کی، اور جو اگر اساتذہ کرام اس کو لینا چاہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ ہی تربیت ہوگی انشاءاللہ۔ تو بچوں سے ریلیونٹ ان کی انٹرسٹ کو برقرار رکھتے ہوئے، ان کے شوق، ان کی عمر، ان کی سائیکالوجی، ہر چیز کو، ہر طرح کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کورس کو مرتب کیا ہے۔ اس میں سٹوری ٹیلنگ بھی ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ بھی ہے، اور یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے۔ ایک طرح سے آپ کہیں کہ آپ کو ایک سٹوری اگر سنا دی گئی، ایک تو اس کا انداز عام فہم نہیں ہے، بہت فوکسڈ انداز ہے سٹوری کا بھی نا، اس میں باقاعدہ اتار چڑھاؤ ہیں، جیسے کہ بچے انٹرسٹ لیتے ہیں فیزز میں کہ سٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے، اینڈ میں یہ ہوتا ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ سٹوریز میں انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ حیوانات سے ریلیٹڈ یا دوسری فیک اتنی سٹوریز ہوتی ہیں کہ بچے اینیمیشن ٹائپ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں بھی اینیمیشن آپ کو ملے گی ہمارے نصاب میں، ہمارے کورس میں انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوسچنز ایسے ہوں گے کہ بچہ فلی انوالو ہوگا۔ ناٹ اونلی بچہ، میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہر ایج کیٹیگری کو ایڈریس کرے گا یہ کورس، اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو۔ آپ کو سٹوریز میں انٹرسٹ ہے، آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنے میں انٹرسٹ ہے، تو ہر طبقے کو یہ جو کورس ہے وہ ایڈریس کرے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں کہ سیرہ کو ہی بیسکلی سامنے لانے کا پرپس کیا تھا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کے ساتھ محبت ہے نا، وہ فرضیت کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ محبت کے ثمرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کی ہے، جو کچھ وہ اثاثہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کو بھی کبھی ہم بھول نہیں سکتے، ان کے احسانات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی ایسی ہوگی جس میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آئے گی انشاءاللہ۔ ان کے اخلاق عالیہ کو کبھی ہم نظر انداز نہ کریں، اور سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ بات کہ ان کا ذکر خیر یا درود کو ہم کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ تو سیرہ میں جو آپ کو بینیفٹس ملیں گے وہ یہ ہوں گے بچوں کو پڑھانے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں انہیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ان ڈیپتھ سمجھ آئے گی۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ان کی روحانی نشوونما ہوگی، اسپرچولی گرو کریں گے بچے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انبیاء کی اتنی خوبصورت گائیڈنس جب ہوگی تو کیوں نہیں ان کا روحانی سفر جو ہے وہ خوبصورت ہوگا، اللہ سے تعلق بڑھے گا انشاءاللہ ان کا۔ پھر جو ڈیلی بیسڈ ایکٹیویٹیز ہیں، زندگی میں چیلنجز جو فیس کرنے پڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے وہ حکمت سے ان کو فیس کرنا سیکھیں گے، ان سے نمٹنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اور ایون دیکھیں ہماری پرسنالٹی میں جب دور اندیشی ہوتی ہے تو ہم چیزوں کو پریڈکٹ بھی کر لیتے ہیں سم ٹائمز،
تو صحیح وقت پہ صحیح بات کرنے کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علم اور بصیرت مطلب نالج میں اضافہ ہوگا، جتنی بھی اسلامک ہسٹری ہے اس کے بارے میں وہ جان سکیں گے، جتنی ہماری اپروچ ہے ہم انشاءاللہ آفر کریں گے کہ اسلامک ہسٹری اوتھینٹک بیسس پہ ان کے سامنے لے کر آئیں، پھر قرآنی علوم اس میں شامل ہوں گے اور اس سے ریلیونٹ چیزیں، احادیث کے جو ریفرنس ہے وہ بھی بیچ میں دیے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا پریشیس جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کی جو کہانیاں ہیں، جو سٹوریز ہیں، جو ٹیچنگز ہیں، ان کے تھرو ترغیب دلائی جائے گی انشاءاللہ ہمارے اس کورس میں، اور وہ بچے جو ہیں اس کورس کے تھرو ایک کانفیڈنٹ مسلم بنے، ان کو ساری ہسٹری ایسے معلوم ہو جیسے وہ فیزز جو وہ ٹائم پیریڈ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، وہ پر اعتماد انسان بنے، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہو جو ہر وقت ان کے سامنے رہے۔ پھر دیکھیں جب ہم ایک سوسائٹی بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی ایک کمیونٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پر انشاءاللہ جتنے بھی بچے انرول ہوں گے ان کی ایک سمجھنا ایک کمیونٹی ٹریننگ ٹائپ جو ہے وہ سچویشن ہوگی، وہ اسپرچولی بھی گرو کریں گے اور ان کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے گائیڈنس بھی ملے گی۔ جہاں تک بات ہے کہ ہم مورل ویلیوز کی بات کریں تو وہ تربیت کے انڈر آ جائیں گی، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اچھے اخلاق اور مورل ویلیوز کا باقاعدہ ارینجمنٹ کیا جائے، اس پہ بار بار ہماری ڈسکشنز ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کمپریہنسو وے میں ہم جو ہے کریکٹر بلڈنگ کر سکیں اور اچھے اخلاق پیدا ہوں، اچھے مینرز بچوں میں پیدا ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی ہو، خود اعتمادی کی کیسے انہوں نے خود اپنے اندر بلڈ کرنی ہے، اس کے حوالے سے ٹپس ہوں گی، کس طرح آنیسٹ بننا ہے، ایماندار اور دیانتدار بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے اپنے سے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، دوسروں کا احترام کرنا ہے، مطلب کہ اوورآل ایک اچھا اخلاق اور اچھی اقدار کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، وہ سارا کچھ ہم اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیسے بہترین سلوک کیا جاتا ہے، کیسے بہترین طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، اور ریلیشن شپس کے جو بانڈ ہیں ان کو کیسے سٹرانگ بنایا جاتا ہے، خود سیلف اویئرنیس کریٹ کرنا کہ آپ کے اندر سیلف اویئرنیس ہو کہ میں نے خود کو کیسے سٹیپ بائی سٹیپ امپروو کرنا ہے، اور ناٹ اونلی ہیئر، آپ کو اپنے جہاں کہیں سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو اپنی بہترین کارکردگی کیسے دکھانی ہے، ساری چیزوں کو جو مینٹل گروتھ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، اور آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہو، ہر چیز کا انشاءاللہ ہم اس چیز میں خیال رکھیں گے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تمام اہل اسلام اور تمام بنی نوع انسان سے میری یہ اپیل ہے، آپ جتنی میری آڈینس میرے سامنے ہے سب سے اپیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرضیت، ان سے جو محبت کی فرضیت ہے اور اہمیت کو پہچانیں، ایکنالج کریں، اور اس کے ثمرات اور اس کے جو برکات ہے اس کی اویئرنیس کو حاصل کیجئے۔ وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے کیے ہوئے احسانات کو ہم ہر وقت یاد رکھیں گے، اس کا ادراک کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی عظیم مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، ان کی جو صفات ہیں، ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سورس آف انسپریشن تو ہے نا وہ ہمارے لیے، ایک اسوہ حسنہ تو ہیں وہ ہمارے لیے، جب ہر وقت ہم ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، اور جنہوں نے ان سے محبت کی اور اپنی زندگیوں کو سنوارا ان کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو کیا ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی۔ تو اس کورس کا میں نے بہت ہی ایک بریف آپ کو جو ہے وہ آؤٹ لک دی ہے، ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس سے ریلیونٹ سب چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر کوئی کوسچنز ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے لوں گی، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے رول ماڈل بنا سکیں گے، وہ تب ہی ممکن ہے جب بچوں کو تمام انبیاء کرام کی اور اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی سیرت سے جوڑا جائے، تب ہی یہ ممکن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا سب کا شرح صدر کریں، ہم انشاءاللہ اس کورس سے بہترین فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔